إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فسد الشام فلا خير لكم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام گرامی قدر احباب، معزز سامعین، حاضرین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی نبی، رسول، پیغمبر بھیجے ہیں، ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت پر علامات، نشانیاں اور معجزات عطا فرمائے ہیں کہ جس سے دیکھنے والا اگر مانتا ہے نہیں مانتا تب بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہ کام کسی عام بندے کے اختیار میں نہیں ہے. اگر ایسا کوئی کام جو عام انسانوں کے لیے ناممکن ہو وہ نہ کر سکتے ہو، ایسا کام نبی کے وجود مسعود سے یا نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، ایسے کام کو معجزہ کہا جاتا ہے. معجزہ یہ لفظ ہے عجز سے، عاجز کرنا. ایسا کام جس سے باقی دنیا کرنے سے عاجز آ جائے اور وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر مثال کے طور پر
کوئی بندہ مر جائے اس کے جسم سے روح نکل جائے اور کوئی نبی اس پر ہاتھ پھیرے پھر وہ بندہ زندہ ہو جائے، یہ عام لوگوں کے اختیار میں تو نہیں، ایسا عمل معجزہ ہے، لیکن یہ معجزہ بھی نبی اپنے اختیار سے ظاہر نہیں کر سکتا، معجزے کے نتیجے میں جو کام اور عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے۔ ہر ایسا کام جو ناممکن ہو اور نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اللہ کے حکم سے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے ان کی نبوتوں پر، رسالتوں پر، پیغمبری پر نشانی اور علامت کے طور پر معجزات عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پر تورات اتری ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت پر جو نشانی عطا کی تھی، جو معجزہ عطا کیا تھا، وہ یہ کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر کے ایسے نکالتے تھے تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ کام کون کر سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور معجزہ اللہ رب العزت نے ایک عصا عطا کیا تھا، عام لکڑی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا اور فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ کا معنی یہ ہے کہ جو براہ راست اللہ سے بات کرتا ہوں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اے باری تعالیٰ ہی عصای، یہ عصا ہے، عصا لکڑی کو، چھڑی کو، ہماری زبان میں کھنڈی کو کہتے ہیں، اس سے میں کیا کرتا ہوں یا توقع علیہ واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، عصا سے، ڈنڈے سے، سوٹی سے جو کام لیا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بتلایا کہ اس کو رکھ کر کبھی میں ایسے ٹیک لگا لیتا ہوں، اس سے کبھی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں درختوں سے، کبھی دیگر کام کرتا ہوں۔ عصا سے، لاٹھی سے، ڈنڈے سے یہی کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اس لاٹھی کو پھینکو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی، وہ لاٹھی، وہ لکڑی اژدہا بن گئی۔ اب لکڑی سے کب اژدہا بنتا ہے، سانپ بنتا ہے؟
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے، سانپ سے بندے کو ڈر لگتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جب پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر نشانی، علامت اور معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے کہ آپ اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ انہیں بینائی عطا کر دیتے تھے۔ اس جدید دور میں بھی مادرزاد اندھے کو کوئی ڈاکٹر، طبیب، کوئی دوائی، کوئی انجیکشن، کوئی نسخہ، کوئی تعویذ، کوئی ٹوٹکا، کوئی ٹونا مادرزاد اندھے کو بینائی نہیں دے سکتا، جتنی مرضی شفیں کرتے رہے، اس لیے کہ یہ انسانوں کے بس میں نہیں، یہ ناممکن ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے یہ معجزہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء و مرسلین کو معجزات عطا کی ہے، ان کی نبوتوں پر انہیں علامات، نشانیاں عطا کی، لیکن تمام نبیوں کے معجزات وہ 1، 2، 4 تھوڑے تھوڑے، جہاں جہاں تک ان کی نبوت کی حد تھی وہاں تک، اور آخر میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ نے پچھلے سابقہ انبیاء سے زیادہ آپ کو معجزات عطا کر دیے تھے، اور جہاں جہاں تک آپ کی نبوت تھی وہاں وہاں تک اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں معجزہ دکھایا کہ آپ کی نبوت کی حد وہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علاقے کے دریا سمندر پہ عصا مارا، لاٹھی ماری، پانی رک گیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اپنے علاقے، اپنے قوم اور اپنے اس خطے تک تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات تھے وہ اس قوم تک، اس علاقے تک محدود تھے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت بھی محدود تھی۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو نبوت، رسالت، پیغمبری عطا کی ہے وہ زمین و زمان کے لیے ہے، مکین و مکان کے لیے ہے، جس کو قرآن کریم نے کبھی یوں کہا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا، جس کو کبھی قرآن کریم نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ہمارے مصطفیٰ آپ اعلان کر دیجئے آپ قوم کے نبی نہیں ہیں، آپ علاقے کے نبی نہیں ہیں، آپ عربوں کے نبی نہیں ہیں، آپ حجاز والوں کے نبی نہیں ہیں، یا ایھا الناس آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔
میں زمین والوں کا نبی بھی، آسمان والوں کا نبی بھی، میں انسانوں کا نبی بھی، جنات کا نبی بھی، میری نبوت عام ہے، اور اللہ کے نبی کی نبوت جتنی عام تھی، جہاں جہاں کے لیے تھی، آپ کے معجزات وہاں وہاں ظاہر ہوئے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں کھڑے ہیں، جبل ابو قبیس کے پاس کھڑے ہیں، کوہ صفا کی اس چوٹی پہ کھڑے ہیں، اور آپ اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند کی طرف، چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے آپ کی نبوت صرف زمین تک نہیں تھی، چاند ٹکڑے ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ میرا نبی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ تو اللہ نے جتنے معجزات باقی نبیوں کو دیے ہیں، سب کو اکٹھا کر لیا جائے، جہاں پہ سارے معجزات آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اس ذات کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ کسی کے پاس حسن تھا، کسی کے پاس عصا تھا، کسی کے پاس دم تھا، کسی کے پاس انگوٹھی تھی، کسی کے پاس کیا تھا، کسی کے پاس کیا تھا۔ جس کے پاس سب کچھ تھا اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ۔ آپ کی ذات معجزہ، آپ کی صفات معجزہ، آپ کی نبوت معجزہ، آپ پہ اترنے والا اللہ کا کلام قرآن کریم معجزہ ہے۔ باقی نبیوں کی نبوت کے ساتھ ان کے معجزات ختم ہو گئے، اس لیے کہ نبوت محدود تھی۔ آپ کی نبوت رہے گی، آپ پہ اترنے والے معجزات بھی رہیں گے۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جیسے آپ کی نبوت باقی رہے گی، ویسے قرآن کی تلاوت باقی رہے گی۔ اللہ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا کی ہے۔ آپ کی نظر معجزہ ہے، آپ جدھر دیکھتے ہیں اللہ بہاریں چلا دیتا ہے۔ آپ کے قدم معجزہ ہیں، آپ جدھر اٹھاتے ہیں اللہ رب العزت وہاں نور ہی نور بنا دیتا ہے۔ آپ کا جسم معجزہ، آپ کے جسم پہ آنے والا پسینہ معجزہ ہے۔ ہمارے جسم پہ پسینہ آتا ہے، گرمی ہوتی ہے، پسینہ آ جائے، پسینہ آنا یہ صحت کی علامت ہے۔ زیادہ پسینہ آنا یہ اچھا نہیں ہے، پسینہ نہ آئے یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اور ہم اس پسینے کو روکنے کے لیے جتنا کچھ ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے سی لگا لیا جی، پنکھا لگا لیا جی، پسینہ نہ آئے۔ یہ پسینہ رک جائے گا تو پھر ادھر بھی درد ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے۔ پسینہ آنا یہ صحت کی علامت ہے۔ اللہ نے گرمی بنائی ہے گرمی لینے کے لیے، سردی بنائی ہے سردی محسوس کرانے کے لیے۔ مجھے آپ کو پسینہ آئے، پاس والا بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جمعے والے دن جو غسل سنت کا آ گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اجتماع ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو اس لیے غسل کر کے آیا کرو، اس کو سنت قرار دے دیا گیا۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ نے اعمال دے دیے ہیں، یہ عمل کر کے آؤ، عمل کا اجر تو ملے گا، لیکن اس کا سبب اور ریزن یہ ہے تاکہ اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ہم جان بوجھ کے تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے آپ کو پسینہ آئے، بدبو آتی ہے، پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، صبح و شام کے خادم ہیں، اندھیرے اجالے کے خادم ہیں۔
حضرت انس کی اس خدمت پہ صدقے کہ کس کے خادم رہے ہیں، 10 سال خادم رہے ہیں، اور اس خدمت کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ یہ سیرت رسول ہے، کاش ہم اس کو پڑھیں کہ حضرت انس نے خدمت کیسی کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہمارے گھر تشریف لے آیا کرتے تھے اور آرام فرماتے تھے۔ جب آپ آرام فرماتے، گرمی کا موسم ہوتا، آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا۔ میری اماں ام سلیم کیا کرتی کہ ایک شیشی لیتی، ایک بوتل لیتی، اور آپ کے جسم سے پسینے کے جو قطرے نکلتے وہ اس شیشی میں، اس بوتل میں جمع کرتی رہتی۔ ایک دن ایسا کر رہی تھی کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہی ہے؟ میں آپ کا پسینہ اکٹھے کر رہی ہوں، پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ کیوں؟ وجہ روایات میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں کہ ام سلیم نے جواب کیا دیا، ام انس نے جواب کیا دیا، لیکن ایک جواب ایسا ہے جو محبت اور عشق سے بھرپور ہے۔ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھروں میں خوشبوئیں آتی ہیں، کوئی شام سے خرید کر خوشبو لاتا ہے، کوئی عراق سے لاتا ہے، کوئی عود ہوتی ہے، کوئی مسک ہے، خوشبوئیں بڑی اچھی اچھی ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں۔ کپڑوں پہ خوشبو اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ کپڑے خوشبودار ہو جائیں، واسکٹ پہ خوشبو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ واسکٹ سے خوشبو آئے، باڈی سپرے اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جسم سے خوشبو آئے، اس فضا، اس حال میں ایئر فریشنر سے خوشبو اس لیے پھیلائی جاتی ہے تاکہ آنے والوں کو اس حال سے، دفتر سے خوشبو آئے۔ خوشبو لگائی اس لیے جاتی ہے تاکہ اس چیز سے، اس مقام سے، اس کپڑے سے خوشبو آئے۔ حضرت انس کی اماں کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اس لیے جمع کر رہی ہوں، نصلح بہ عطورنا، نصلح بہ عطورنا، ہمارے پاس خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ خوشبوئیں کپڑوں کو خوشبو دیتی ہیں، وہ خوشبوئیں کمروں کو خوشبودار بناتی ہیں، وہ خوشبوئیں گھر کو خوشبودار بناتی ہیں، لیکن ان خوشبوؤں کو جس خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خوشبوئیں بھی جس خوشبو سے مہک جاتی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا پسینہ ہے۔ نصلح بہ عطورنا، ہم اپنے عطروں کی اصلاح کرتے ہیں، عطر سے بھی خوشبو زیادہ آئے، عطر کی خوشبو بڑھ جائے، گلاب کی خوشبو بڑھ جائے، چنبیلی کی خوشبو بڑھ جائے، موتیا کی خوشبو بہترین ہو جائے، عود بہترین ہو جائے، اے اللہ کے نبی ہم ان خوشبوؤں کو مزید خوشبودار کرنے کے لیے ان میں آپ کے پسینے کو مکس کرتے ہیں۔ آپ کا پسینہ بھی معجزہ ہے، آپ کا پسینہ بھی معجزہ، آپ کا خون بھی معجزہ، آپ کا لعاب دہن بھی معجزہ۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ اکرام حدیبیہ کے مقام پر جمع ہیں، 1400 صحابہ ہیں، وہاں ایک کنواں تھا پانی کا، صحابہ اکرام ہیں، 1400 کی تعداد ہے، سواریاں بھی ہیں، ایک کنواں تھا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، پانی استعمال کرتے رہے، پینے کے لیے، کھانے کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کے لیے۔ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ پانی تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اللہ نے انسان کو بنایا ہی پانی سے ہے،
پانی سے ہر ایک کی زندگی ہے۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، پریشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، پیالے میں تھوڑا سا پانی لیا اور آپ نے کلی کی، پانی منہ میں لے کر کے پانی کو گھمایا، مزمزہ کیا، کنویں کے کنارے پر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو کنویں میں پھینک دیا۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کہ دیر کتنی گزری تھی، ہم نے دیکھا کہ پانی موجوں میں آتا ہوا، موج میں آتا ہوا، موجیں مارتا ہوا اتنا اوپر آ گیا تھا کہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو گئی تھی، ہمارے جانوروں کی ضرورت بھی پوری ہو گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ، آپ کا سفر معجزہ، آپ جدھر گئے معجزہ۔ آپ اگر مکہ سے چلے، آپ کا سفر ہوا، قرآن کریم نے کہا، آپ کے سفر کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الی المسجد سارے بولیں جی، الی المسجد الی المسجد الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ مسجد حرام بیت اللہ ہے، مسجد حرام مکہ المکرمہ میں ہے، مسجد حرام حجاز میں ہے، یہ مسجد اقصی ہے پھر جو ملک شام میں ہے، جو فلسطین میں ہے، جو القدس میں ہے، الی المسجد الاقصی۔ یہ معراج کے سفر کی روداد اللہ بیان کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گیا، میں پہنچا وہاں پر، میں نے اپنی سواری وہاں باندھی جہاں سارے نبیوں نے اپنی سواریاں باندھ رکھی ہوئی تھی۔ اس دیوار کو دیوار براق کہا جاتا ہے، جس کو اب دیوار گریہ کر دیا گیا، وہ دیوار براق ہے۔ یہ ارض شام ہے، یہ فلسطین ہے، یہ قبلہ اول ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبیٰ للشام، شام کے لیے خوشخبری ہے، شام کی زمین کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، لِأَيِّ شَيْءٍ لِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ، شام کے لیے کیوں خوشخبری ہے؟ حالانکہ اللہ کا آخری نبی تو مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، حجاز میں ہے، عرب میں ہے، یہاں پر ہے، شام کے لیے خوشخبری کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتِهَا عَلَيْهَا، وہ اتنی برکت والی جگہ ہے کہ اس زمین کے اوپر رحمان کے فرشتوں نے ہر وقت اپنے رحمت والے پر بچھا رکھے ہوتے ہیں، رحمت والے پر پھیلا رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ارض شام ہے جس کی طرف میرا مصطفیٰ سفر کر کے گیا ہے، یہ مرکز انبیاء ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم نے ہجرت کی ہے، حضرت لوط نے ہجرت کی ہے، حضرت موسیٰ نے ہجرت کی ہے۔ یہ ارض شام ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، یہ ارض شام ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ کا جہاں پر نزول ہوگا، یہ ارض شام ہے کہ جس جگہ پر سارے نبیوں کی امامت محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ یہ ملک شام ہے، یہ ارض شام ہے، یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فسد الشام فلا خیر لکم، جب شام میں فساد برپا ہو جائے گا، پھر عرب میں رہنے والوں، عجم میں رہنے والوں، مشرق مغرب میں رہنے والوں، شمال جنوب میں رہنے والوں، جب شام میں فساد برپا ہو جائے گا، پھر سمجھنا کائنات میں خیر باقی نہیں رہی ہے، کائنات میں خیر باقی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہجرت کی گزرگاہ ہے، مسجد اقصی ہے، یہاں پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کر کے سارے نبیوں کی
اللہ نے یہ بھی بتلا دیا ہے کہ آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے۔ اور اس عظمت کو، اس شان کو، اس سیرت کو ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے، ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے، جن کے جسم سے بدبو آتی ہے، جن کے کردار سے بدبو آتی ہے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے جس کا پسینہ ماحول کو خوشبودار بنا دیتا تھا؟ ہم اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے جس کی سیرت سے خوشبو آتی ہے، جس کی شریعت سے خوشبو آتی ہے، جس کے طریقے سے خوشبو آتی ہے، جس کے راستے سے خوشبو آتی ہے، جس کے نام سے خوشبو آتی ہے؟ اس کے پیچھے چلیں، اور وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو انسان